السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو شان رمضان کا پروگرام، اور بریک سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، مسلسل جاری رکھتے ہیں۔ مسجد نبوی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ مسجد نبوی کا جب ذکر آتا ہے تو قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو مسجد نبوی کا ذکر موجود ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی پہلے دن سے۔ بعض مفسرین نے اس کو مسجد قباء کے بارے میں کہا، اور بعض مفسرین اس کو مسجد نبوی کے بارے میں فرماتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مسجد ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنیاد رکھی اور اس کے ساتھ اور تعمیر میں خود حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کی قیمت ادا کی جو تقریباً 10 دینار تھی۔ اس زمانے میں جو سونے کے سکے چلتے تھے ان کو دینار کہا جاتا تھا، اور جو چاندی کے سکے چلتے تھے ان کو درہم کہا جاتا تھا۔ تو 10 دینار یعنی 10 سونے کے سکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیے اور وہ جگہ خریدی تھی، اور اس پر وہ مسجد کا کام شروع ہوا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک مسجد رہی، پھر توسیع کی گئی، ایکسٹینشن ہوا۔ خود حضرت ابو بکر صدیق کا مکان بھی اس مسجد کے اس طرف مغربی سائٹ میں تھا۔ اور ایک موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی خوخے ہیں سب کو بند کر دیا جائے سوائے خوخہ ابو بکر کے۔ خوخہ کہتے تھے پیچھے حصے گھر کے پچھواڑے کی طرف سے، گھر کے پیچھے حصے میں ایک چھوٹا دروازہ ہوتا تھا۔ تو جو مسجد نبوی بنائی گئی تھی اس کے آس پاس میں سب طرف مکانات تھے، جو لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھتے ہیں جہاں روضہ رسول ہے، حضرت عائشہ کا مکان، حضرت حفصہ کا، حضرت سودا کا، اس طرف بھی مکان تھے، رائٹ سائڈ پر بھی مکان تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ایک مکان تھا، اور مکان کے جو مین انٹرنس ہوتے تھے وہ باہر کی طرف سے ہوتے تھے، اور چھوٹا ایک دروازہ پیچھے سے ایسا ہوا کرتا تھا جس میں مسجد کے اندر آنے کا راستہ تھا۔ تو ایک موقع پر آپ نے فرما دیا کہ سب کے جو اندر آنے کے دروازے ہیں گھر کے وہ بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ اس میں ایک نشان اشارہ تھا، کیونکہ اب ابو بکر صدیق کو میرے بعد اس مسجد میں آنا پڑے گا اپنے گھر میں اپنے گھر سے نماز پڑھانے کے لیے، کیونکہ یہ خلیفہ ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر کی خلافت کا اشارہ بھی اس جگہ موجود ہے کہ جس میں فرمایا کہ سب کے خوخے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رب ادخلنی مدخل صدق، اے رب مجھے داخل فرما سچے داخل ہونے کی جگہ میں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، نکال مجھ کو سچے نکلنے کی جگہ سے۔ مفسرین کے مطابق مدخل صدقین داخل ہونے کی جگہ یہ مدینہ ہے جہاں آپ ہجرت فرما کر داخل ہوئے، اور مخرجہ صدقین سے مراد مکہ ہے جہاں سے آپ ہجرت کر کے نکلے ہیں۔ تو یہ مدینہ کی فضیلت اس آیت میں معلوم ہوتی ہے، اور اس سے مقدم کیا، اس کے ذکر کو اللہ نے پہلے کیا مدخل صدقین۔ حالانکہ ترتیب میں دیکھیں تو پہلے آپ کا مکے سے نکلنا ہوا اور بعد میں مدینہ میں داخل ہونا ہوا، لیکن قرآن میں ترتیب میں پہلے مدخل صدقین یہ لفظ ہے۔ یہ مدینہ کو اللہ نے مقدم کیا جہاں آپ داخل ہو رہے ہیں، مخرجہ صدقین کو بعد میں ذکر کیا۔ اور وہ حدیث یاد کیجئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، میں مدینہ کو حرام قرار دیتا ہوں۔ ما بین عیر الی ثور، یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں، اس عیر اور ثور کے درمیان کا پورا علاقہ میں حرم قرار دیتا ہوں۔ مسجد نبوی سے بہت قریب
जबल अहद है, जिसके बारे में आपका ये फरमान है हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। देखिए ये तो पहाड़ है, इंसान किसी से मोहब्बत करता है, जानवर किसी से मोहब्बत करते हैं, ये पहाड़ मोहब्बत करे। हर चीज़ दुनिया के अंदर जो हमें जमादात नज़र आ रही है, यानी हम ये समझ रहे हैं कि इसमें कोई हिस्स नहीं, वो भी अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की पाकी बयान करती है। सूरह बनी इसराइल की आयत व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। परिंदों की तस्बीह कुरान में बयान की गई, वत्तैर साफ़ात, वो लोग जो परिंदे उड़ रहे हैं पर फैलाए हुए, वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसके जवाबात दिए जाएंगे। और फिर एक सवाल ये आया था कि हम लोग अभी उम्रा में हैं और मक्का मुकर्रमा में हाज़िर हैं, 16 डेज़ वहाँ रहने का इरादा है, इसका मतलब मुकीम हो गए वहाँ। इसके बाद मदीना तैयबा जाएंगे 9 दिन के लिए और फिर वापस मक्का आएंगे 3-4 दिन के लिए। तो क्या जब वापस मक्का आएंगे तो हम मुसाफिर होंगे या मुकीम होंगे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। पहले अभी जब आप वहाँ ठहरे हैं मोर देन 15 डेज़, इसका मतलब आप मुकीम हैं। और जब यहाँ से जैसे ही रवाना होंगे मदीना तैयबा, मक्का की हदूद जब छूट जाएगी तो फिर आप फिर से मुसाफिर हो गए, सफ़र शुरू हो गया। मदीना में आप लेस देन 14 डेज़ है, फिर मुसाफिर रहेंगे। और फिर जब मक्का आ रहे हैं तो अगरचे पहले आप ज़्यादा ठहरे हैं, लेकिन अब दूसरी मर्तबा आने की हुक्म अलग हो जाएगा, 3-4 दिन ठहरने का इरादा, इसका मतलब आप मुसाफिर ही रहेंगे। लेकिन फिर एक बात बतला दूँ, मुसाफिर की नमाज जो कसर नमाज है, ये उस वक्त होती है जब आदमी अलग नमाज़ पढ़े, अपनी तन्हा नमाज पढ़े या वो इमाम बने तब। जब आप वहाँ पर हैं हरम मक्की में, हरम मदनी में, वहाँ आप जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इमाम जो लोकल है वो 4 रकात पढ़ाता है, आप 4 ही पढ़ेंगे। तो मुसाफिर के लिए जो 2 रकात ज़ोहर, असर और इशा की नमाज में है, वो तो उस वक्त है जब आप अकेले पढ़ें, या औरतें अगर होटल में पढ़ती हैं अपनी नमाज तब। वरना मर्द हजरात जब भी जाएंगे, हरम में जाएंगे तो पूरी नमाज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि इमाम के पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हैं। रहा सुन्नतों का मसला, तो मैंने इससे पहले भी इस बात को बयान किया कि आप वहाँ गए हैं इबादत ही के लिए और सुन्नतों में कोई कसर नहीं है, तो आपको सुन्नतें तो पढ़नी ही हैं, नवाफिल भी पढ़ें और एक्स्ट्रा नमाज़ें भी पढ़ते रहें। कि ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? 2 रकात का सवाब 2 लाख रकात के बराबर मक्का के अंदर, और 2 रकात का सवाब 50,000 मरतबा 2 रकात पढ़ने के बराबर मदीना के अंदर। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? मस्जिद नबवी की एक फ़जीलत में ये भी आया, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासत मसाजिद, कि आदमी ख़ास तौर पर किसी मस्जिदों के लिए सफ़र न करे सिवाय 3 मस्जिदों के, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। तरतीब से अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा सवाब मस्जिद हराम में 1 लाख के बराबर, 50,000 नमाज़ों के बराबर मस्जिद नबवी में, या दूसरी रिवायत में 1,000, और 500 नमाज़ों के बराबर मस्जिद अक्सा में, और एक रिवायत के मुताबिक 250 नमाज़ों के बराबर। तो मस्जिद नबवी की नमाज़ तो आप चाहे मुसाफिर होंगे तब भी आप पूरी पढ़ेंगे, इसलिए कि इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, और एक्स्ट्रा नमाज़ें पढ़ें। और ये भी एक आसान तरीक़ा है इसाले सवाब का अपने मरहूमीन के लिए, कि आप जब वहाँ पहुँचे हैं 2 रकात, अगर मक्का में उनके लिए नफिल 2 रकात पढ़ ली और उसका सवाब पहुँचा दिया, तो 2 लाख रकात का सवाब आपने पहुँचा दिया।
مسجد نبوی میں اگر آپ نے 2 رکعت پڑھ لی تو 1,00,000 رکعت کا ثواب مل گیا ان کو۔ اس طریقے سے بھی آپ ان مرحومین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جبل احد کا ذکر آ رہا تھا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر تاریخی وہ غزوہ ہوا ہے جس کو قرآن نے ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں ان 2 غزوات کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا، غزوہ بدر، غزوہ احد۔ دیکھیے دنیا میں جب کوئی جنگ ہوتی ہے، وار ہوتی ہے، تو اس کے بعد ماہرین کی ایک ٹیم ہوتی ہے، تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ اس پوری لڑائی میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کہاں غلطیاں ہوئیں، کہاں ہم سے مسٹیک ہوئی۔ اسلام کی جنگوں کے بعد اللہ نے آیتیں اتاری ہیں، گویا تجزیہ اور تبصرہ اللہ نے کیا ہے، کہاں کہاں کیا ہوا، کیا مسٹیک ہوئی، اللہ نے آیتیں نازل فرمائی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، غزوہ احد کے بارے میں ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی مولانا صاحب آج آپ سے 2 سوال پوچھنے تھے۔ جی فرمائیے۔ کہ جب دنیا بنی تھی تو یہ اللہ کا جو تخت تھا وہ پانی پہ تھا، اور اس کے علاوہ میں نے خواب دیکھے، تو میں آپ تعبیر بتا دیں گے؟ جی بتائیے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرے والد صاحب ہیں جنہیں فوت ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، تو مجھے خواب میں نظر آیا تو مجھے کہتے ہیں کہ میرے پیچھے میرے دبا دو، تو میں ان کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کے کندھے دباتی ہوں تو ان کی ہڈیاں مجھے محسوس ہوتی ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں جسم کی۔ اچھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خواب دیکھا ہے کہ وہ میرے کزن ہی ہیں، وہ فوت ہو گئی ہوئی ہیں، ان کو بھی کافی دیر ہو گئی ہے، تو ان کو نا میں ایک سفید رنگ کی دوپٹہ دیتی ہوں جس کے اوپر کالے رنگ کا دوپٹہ دیتی ہوں جس کے اوپر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے ستارے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، لیکن بیچ میں سے پھٹا ہوتا ہے، اس کو میں نے پیلے دھاگے سے سیا ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ کزن اس دوپٹے کو لے کر خوش ہوئی؟ بس میں دے دیتی ہوں تو وہ میں نے کہتی ہوں یہ میری طرف سے آپ لے لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال جو آپ کا ہے وہ یہ تھا کہ کیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا سب پانی ہی پانی اور عرش بھی پانی پر تھا؟ جی، سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، سورہ ہود کی آیت ہے۔ 6 دنوں میں پیدا فرمایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور خود زمین اور جو کائنات بنائی گئی، زمین بھی بنائی گئی پانی پر ہے، یعنی اللہ کی تجلی نازل ہوئی، اس تجلی نے اسموک کی شکل میں، دھوئیں کی شکل میں آ کر پانی پر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد اس کو پھیلا دیا گیا، یہ زمین بنائی گئی۔ دوسرا آپ کا جو پہلا خواب جو دیکھا آپ نے، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دبا دو، تو آپ نے ان کو دبایا۔ دیکھیے پیٹھ کا دبانا یہ کسی طرح آسانی اور ان کو سہارا دینا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، اس کا مطلب اشارہ ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کر دیں یا کچھ صدقہ جاریہ کر دیں تاکہ ان کو ثواب پہنچتا رہے۔ دوسرا جو آپ نے کزن کو دیکھا کہ آپ نے ان کو سفید رنگ کا دوپٹہ دیا اور وہ کچھ پھٹا ہوا تھا، تو آپ نے ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کیا ہے، وہ وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ جو پھٹا ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ نقص تھا، دوبارہ آپ اس طرح کا کوئی ایصال ثواب کر دیں، صدقہ جاریہ کر دیں اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ کامل و مکمل تحفہ ان کو پہنچے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور
سوالوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ غزوہ احد کے بارے میں جو آیت میں نے تلاوت کی وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پس منظر کیا تھا احد کا؟ سب سے پہلے جو غزوہ ہوا بدر، جس میں مشرکین نے شکست کھائی، 70 مارے گئے، 70 اریسٹ ہوئے۔ اسی رمضان کے اندر، جو رمضان کا مہینہ ہم گزر رہے ہیں، 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا۔ تو یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، بہت بڑا صدمہ تھا ان کے لیے کہ 70 آدمی مارے گئے اور 70 اریسٹ ہوئے، وہ بھی بڑے بڑے لوگ۔ اس لیے اب انہوں نے تیاری کی کہ اب ہم اس سے زیادہ تیاری سے جاتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں مدینہ پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اندر رہ کر لڑیں، مدینہ کے اندر رہ کر، یا باہر جا کر لڑیں۔ جو لوگ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے، کیونکہ بدر اچانک جنگ کا موقع ہوا تھا، جو ارادہ تھا وہ تو یہ تھا کہ صرف وہ تجارتی قافلہ جس کو ابو سفیان لے کر جا رہے تھے ان کو روکنا تھا، لیکن لڑنے کی نوبت آ گئی۔ تو بہت سے وہ لوگ جو اس وقت مدینہ میں تھے اور بدر میں شامل ہونے سے محروم رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، آگے باہر چل کر مقابلہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، زرہ پہن لی، جو ہتھیار ہوتے ہیں آپ نے تیار، اور پھر باہر نکلنے لگے۔ تو پھر کچھ صحابہ نے محسوس کیا کہ آپ کی یہ تمنا نہیں تھی کہ باہر نکلیں۔ تو پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اب اندر رہ کر لڑتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، جب آپ لوگوں نے یہ کہہ دیا اور ہم نے ارادہ کر لیا باہر نکلنے کا، بس اب باہر نکلتے۔ 1000 کی تعداد میں یہاں سے روانہ ہوئے مدینہ سے۔ تھوڑی دور جا کر منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی جو تھا، اس نے اپنے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو واپس کر لیا اور کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو مقابلہ کرتے۔ یہ کیا کہ وہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے اور آپ لوگ 1000 ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، تمہارے پاس ہتھیار بھی پوری طرح نہیں۔ خیر تو یہ 300 آدمی کم ہو گئے۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ 2 قبیلوں کے لوگوں نے بھی اس موقع پر ارادہ کر لیا تھا واپس جانے کا۔ پھر اللہ نے ان کی دل مضبوط کر دیے اور ہمت عطا فرمائی، پھر یہ شامل ہی رہے، واپس نہیں گئے۔ سورہ آل عمران میں اس کا بھی ذکر ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب 2 جماعتیں تم میں سے ارادہ کر رہی تھی کہ وہ بزدل ہو جائیں، واپس چلے جائیں، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ وہ قبیلے کے لوگ کہتے ہیں ہم کو اس آیت کی وجہ سے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے اپنے نام کو ہمارے ساتھ ذکر کیا کہ واللہ ولیہما، اللہ ہمارا ولی ہے۔ احد پہاڑ جو ہے قریب ہے مدینہ سے، 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے۔ لشکر میں آپ کے ساتھ 50 ایکسپرٹ تیر انداز تھے، ماہر تیر انداز، جن کا نشانہ بہت مضبوط تھا۔ آپ نے ان 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پر، جو چھوٹا پہاڑ ہوتا ہے، ماؤنٹین چھوٹا سا، وہاں پر مقرر کر دیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پوزیشن لی کہ پیچھے جبل احد رہے، سامنے کی طرف سے مشرکین آئے۔ 50 تیر اندازوں کو جو تاکید کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ ہم ہاریں یا جیتیں، تمہیں اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر توحید کی دعوت پہنچانے میں بھی ہیں، رسالت کے پہنچانے میں ماہر ہیں، قرآن پہنچانے میں ماہر ہیں، ہر چیز میں۔ اب ساتھ ساتھ جب یہ جنگ کی حکمت عملی کی بات آتی ہے، اس میں بھی آپ ماہر ہیں۔
जंगी हिकमत अमली अलग होती है। आपने इस तीरे को देखा कि इसके पीछे एक ऐसा रास्ता है जो नशेबी रास्ता है, हो सकता है कि दुश्मन उस तरफ से आए तो हमारे पीछे से हमला करेगा। आपने 50 तीर अंदाज़ों को इसीलिए मुकर्रर किया कि उनकी आमद और रफ्त पर नज़र रहेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ यहाँ है, लड़ाई शुरू हुई, मुसलमान जीत गए। जब जीत जाते हैं तो उसके बाद माल गनीमत का जमा करना एक काम होता है। माल गनीमत जमा कर रहे थे। इन 50 तीर अंदाज़ों ने उस ऊपर के मकाम से देखा कि अब तो माल गनीमत जमा हो रहा है, चलो इस माल गनीमत के जमा करने में हम भी मदद करें। ये भी एक तरह का काम है। जिस तरह शादी होने के बाद या कोई प्रोग्राम होने के बाद शामियाना खोलना, ये सब बर्तनों का रखना, सामान का ठिकाने का, ये एक बड़ा काम होता है। बड़े इज्तिमात होते हैं, शामियाने लगते हैं। इज्तिमा के बाद ये एक बहुत बड़ा काम होता है कि इसको खोला कैसे जाए, इसकी तरतीब कैसे जिसके हैं उसको वापस कैसे किया जाए। उन्होंने यही काम करने के लिए नीचे उतर आए थे। ये कहना कि माल की मोहब्बत में आए थे, ये बात गलत है। माल गनीमत को जमा करना एक तरह का जंगी काम था, इस काम में मदद करने के लिए आए थे। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह गुफ्तगू कल के प्रोग्राम में फिर जारी रहेगी। प्रोग्राम देखते रहेंगे और अभी दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हर शर से, मुसीबत से, हादसा से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी आसान फरमा। ये अल्लाह, जो सफ़र में हैं या सफ़र करने वाले हैं उनके सफ़रों को आसान फरमा, आफ़ियत के साथ पूरा फरमा। ए अल्लाह, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल रोज़ी अता फ़रमा। ए अल्लाह, जो हराम रोज़ी में मुब्तला हैं उनको हराम रोज़ी छुड़ाकर हलाल रोज़ी अता फ़रमा। ए अल्लाह, जो बेघर है उनके लिए घरों का इंतज़ाम फरमा, हलाल तरीक़े से अल्लाह उनको अच्छे घर मुझसे मुयस्सर फरमा, सुकून अता फ़रमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी हैं हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा। जितने शुरूर से पनाह चाहिए हम सब की उससे हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, मुसलमानों को पूरी दुनिया में उनकी जान व माल, इज़्ज़त, आबरू, दुकान व मकान की हिफाजत फरमा। जो ज़ालिम ताकतें मुसलमानों को परेशान कर रही है अल्लाह, आपस में टकरा कर उनको ख़त्म फरमा। हमारी दुआओं को महज़ अपने फ़ज़ल व करम से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और फ़ेल में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।